جنت اور اہل جنت۔ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جنت اور اہل جنت سے متعلق تفصیلی معلومات پر مشتمل دلوں میں جنت کا شوق اور اس کے حصول کے لیے عملی جد و جہد کا ولولہ پیدا کرنے والی ایک منفرد کتاب۔ تالیف علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 751 ہجری۔ ترجمہ و تلخیص مولانا خورشید انور ندوی، مدنی، دارالعلوم سبیل السلام، مدینۃ العلم، حیدرآباد، الہند۔ کیا جنت اس وقت موجود ہے؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین رحمہم اللہ، محدثین و فقہائے اسلام رحمہم اللہ اور اہل تصوف رحمہم اللہ کا عقیدہ ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے۔ اس عقیدے کا ثبوت کتاب و سنت کے بے شمار نصوص سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں اسی عقیدہ کو پھیلایا اور اسی کی طرف دعوت دی ہے۔ ساری امت متفقہ طور پر اس عقیدہ کو تسلیم کرتی چلی آ رہی تھی کہ قدریہ اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے وجود میں آئے، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی ہے، ابھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ روز قیامت اللہ اس کو پیدا کرے گا۔ انہوں نے اپنے اس باطل عقیدہ کی بنیاد اس پر رکھی کہ جنت در حقیقت صالحین کے لیے بطور جزا و انعام کے ہے اور قیامت سے پہلے کسی قسم کے جزا اور بدلے کا تصور محال ہے، اور جزا سے پہلے جنت کا پیدا کرنا نعوذ باللہ ایک عبث کام ہے، کیونکہ اس کو اگر ابھی پیدا کر دیا گیا تو ایک لمبی مدت تک وہ معطل پڑی رہے گی۔ گویا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی اس کے بندوں کی طرح نعوذ باللہ کسی شریعت کا پابند ہے جس کے مطابق اس کو فلاں کام کرنا چاہیے اور فلاں کام نہیں۔ انہوں نے اللہ کے افعال کو بندوں کے افعال سے تشبیہ دی اور نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر محض اپنی عقل کو حکم بنایا۔ چنانچہ کتاب و سنت کے نصوص اگر ان کے عقلی دلائل سے متعارض یا ان کے اپنے وضع کردہ اصول سے متصادم نظر آئے تو یا تو بالکلیہ ان کو رد کر دیا یا ان کو تحریف و تاویل فاسد کا نشانہ بنایا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی تو اس کو بدعتی، گمراہ اور صحیح راہ سے منحرف قرار دیا۔ بہرحال سلف صالحین اور اہل حق علماء یہی کہتے اور لکھتے چلے آئے ہیں کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے جا چکے ہیں، اور ہمیشہ اہل سنت والجماعہ کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات الاسامین و اختلاف المصلین میں بالتفصیل اہل سنت والجماعت کے عقائد ذکر کر دیے ہیں۔ ان عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، النجم 13 اور انہوں نے اس فرشتہ کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے پاس آرام سے رہنے کی بہشت ہے۔ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسراء و معراج اور اپنے مشاہدات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کے اخیر کا ٹکڑا یہ ہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت جو آخری حد پر ہے، تک لے گئے، تو اس پر ایسے رنگ چھا رہے تھے جن کی حقیقت میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کے کبے ہیں
اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ و مسلم کتاب الایمان۔ جنت کے موجود ہونے کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت کا، اور اہل دوزخ میں سے ہو تو دوزخ کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے تک یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی ہے، آسمان سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت سے لا کر بستر بچھا دو، اس کو جنت کے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا تو اس کے پاس اس کی خوشبو وغیرہ آتی رہتی ہے۔ مسند احمد، مستدرک حاکم اور صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، اس دوران وہ ان کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تم اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کے بعد وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تم جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح ابو عوانہ، اسفر اور سنن ابی داؤد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت مذکور ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ دوزخ کا کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ دوزخ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، جلد از جلد قیامت قائم کر دیجئے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ سکون کے ساتھ ٹھہرے رہو۔ اور مسند بزار وغیرہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اس امت کو اس کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے متعلقین اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کا انکار کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، مگر چونکہ تو نے اپنے رب پر ایمان لائے اور اس لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر تیزی سے جنت کی طرف لپکتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہرے رہو۔ مسند احمد۔
صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات رہنے کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، جس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و ثنا بیان کی کہ جس کا وہ اہل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا۔ جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز کی طرف لپکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں نے اپنی اس جگہ پر وہ تمام چیزیں دیکھ لیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں جنت کا خوشہ توڑ لوں۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ صحیحین میں ایک اور روایت آئی ہے، ہم اس کو بخاری کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی پوری کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ان الفاظ میں بیان کیا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ جب تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کوئی چیز لینی چاہی، پھر دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا اور ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس سے ہمیشہ کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا قائم رہتی۔ اس کے بعد مجھے دوزخ دکھلائی گئی، آج کی طرح ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، ایسا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی پر زندگی بھر احسان کرو، پھر بھی اس کو تمہاری طرف سے کوئی بھی کمی نظر آ جائے گی تو وہ کہے گی کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اسی مضمون کی وارد ہوئی ہے کہ صلاۃ الکسوف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جنت قریب ہوئی، یہاں تک کہ اگر میں جرت کر لیتا تو تمہارے پاس اس کا ایک خوشہ لے آتا، اور دوزخ مجھ سے قریب ہوئی، یہاں تک کہ میں نے کہا، اے رب، میں ان کا نظارہ کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت کو ایک بلی اپنے پنجوں سے نوچ رہی ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرشتوں نے کہا، اس نے اس بلی کو اپنے پاس روکے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، نہ اس کو کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ خود کھا لیتی۔ اسی سلسلہ کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں آئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سب میں نے اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہیں۔ میرے سامنے دوزخ کو لایا گیا، اس کو اس وقت پیش کیا گیا تھا جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ میں اس سے ڈر سے
پیچھے ہٹ گیا تھا کہ کہیں اس کی لپٹ مجھ کو نہ پکڑ لے، یہاں تک کہ میں نے اس میں ٹیڑھے سر کے ڈنڈے والے کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی آنت کو کھینچ رہا ہے۔ وہ اپنے ڈنڈے کے ذریعے حاجیوں کی چوری کرتا تھا۔ اگر کوئی سمجھ جاتا تو کہہ دیتا، ارے میرے ڈنڈے میں اٹک گیا، اور اگر غفلت ہوتی تو وہ اس کو لے کر چلا جاتا۔ اور میں نے اس میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے اس کو باندھے رکھا، نہ اس کو خود کھلایا نہ اس کو چھوڑا تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ پھر جنت کو پیش کیا گیا، اس کو اس وقت پیش کیا گیا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں اس کا پھل حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ تم بھی اس کو دیکھ لیتے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ کروں۔ خلاصہ یہ کہ جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سب چیزیں میں نے اپنی اس نماز میں دیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ اقامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو، اور اپنے سروں کو مجھ سے پہلے نہ اٹھاؤ، اس لیے میں تم کو اپنے آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم بھی اس چیز کو دیکھ لو جس کو میں نے دیکھ لیا ہے تو تم کو ہنسی کم اور رونا زیادہ آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ موطا اور سنن نسائی میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے جو جنت کے درختوں سے لٹکے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے جسم لوٹا دے گا۔ یہ حدیث صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روح قیامت سے پہلے بھی جنت میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اصحاب السنن نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے جس کو ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کتاب کے آخر میں انشاءاللہ تعالی ان تمام احادیث کو پوری کی پوری نقل کیا جائے گا جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنین کی روحیں جنت میں روز قیامت سے پہلے بھی داخل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کی جن آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابو داؤد، سنن اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر جنت کا اور اس کی نعمتوں کا معائنہ کرو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کی ہیں۔ وہ گئے، اس کا معائنہ کیا اور واپس آ کر کہا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت کو مخالف نفس چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جاؤ اور جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو، اور وہ گئے اور مشاہدے کے بعد آ کر کہا، تیری عزت کی قسم، میں محسوس کرتا ہوں کہ اب اس میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو دوزخ کی طرف بھیجا اور کہا، جاؤ دوزخ اور جو عذاب میں نے دوزخیوں کے لیے تیار کیا ہے اس کا معائنہ کرو۔ انہوں نے معائنہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھا جا رہا ہے۔ وہ واپس آئے اور کہا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ہرگز اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اور دوزخ کو شہوتوں اور خواہشات نفسانی سے بھر دیا گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور دوزخ میں دوزخیوں کے لیے جو میں نے تیار کیا ہے اس کا معائنہ کرو۔ وہ گئے اور معائنہ کیا، واپس آ کر کہا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ صحیحین میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ میں تکرار ہو گئی۔ جنت نے کہا اے میرے رب کیا بات ہے؟ جنت میں کمزور اور پسماندہ لوگ جائیں گے، اور دوزخ نے کہا اے میرے رب کیا بات ہے کہ دوزخ میں جابر اور متکبر لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں گا تجھے عطا کروں گا۔ دوزخ نے کہا تو میرا عذاب ہے، دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس موسم سرما میں، دوسرا سانس موسم گرما میں۔ حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفحۃ الجنہ میں عبد الملک بن ابی بشیر سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں روزانہ دعا کرتے ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ اے میرے رب میرے پھل پک چکے ہیں، میری نہریں اچھی طرح جاری ہو چکی ہیں، اور مجھے اپنے دوستوں سے ملاقات کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے جلد از جلد میرے حقداروں کو مجھ تک پہنچا دے۔ اور دوزخ کہتی ہے میری حرارت تیز ہو گئی، میری گہرائی زیادہ ہو گئی، میرے انگارے بڑے ہو گئے، اس لیے تو جلد از جلد میرے مستحقین کو مجھ تک پہنچا دے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے 2 رویا کھوکھلے موتیوں کے گنبد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اپنا ہاتھ اس پر مارا تو دیکھا کہ اس کی مٹی تیز مہکنے والی مشک کی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اس میں ایک محل اور ایک گھر دیکھا، میں نے پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ جواب دیا گیا قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا۔ مجھے یہ امید ہوئی کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اے ابو حفص، عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت، اگر مجھے تمہاری غیرت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس میں داخل ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ پر بھی غیرت کی جا سکتی ہے؟ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شمار اور بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں۔ اگر یہ اشکال کیا جائے کہ آپ نے جنت کے اس وقت موجود ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے استدلال کیوں نہیں کیا جن کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا اور اس درخت سے کھانے کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، حالانکہ اس سے استدلال نہایت واضح اور صریح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس جنت کے بارے میں زبردست اختلاف ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا۔ آیا وہ وہی جنت الخلد ہے جس میں قیامت کے دن مومنین کو داخل کیا جائے گا، یا وہ زمین کے ہی کسی بلند حصہ میں کوئی دوسری جنت ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے اس سے استدلال نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے پہلا قول اختیار کیا ہے اور بعض نے دوسرا۔ ہم انشاءاللہ بالتفصیل دونوں اقوال اور ان کے دلائل کو ذکر کریں گے۔